پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد جو ہے روز بروز اس میں بہت ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو اموات کی شرح ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں ابھی تک آج کے دن تک 6,500 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کورونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں. تو میری ان تمام لوگوں سے جو کورونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں ان سب سے اپیل ہے کہ پلیز آگے آئیے اور پلازما کو ڈونیٹ کیجیے. کراچی کے رہنے والے NIBD ہاسپٹل میں آ کے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. آپ کے دیے ہوئے پلازما سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کم ایک آدمی کے پلازما سے 2 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں گی. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ پلازما دیں گے اتنا زیادہ ہم کوشش کر کے پیسو امیونائزیشن کے ذریعے ہم ان لوگوں کا متاثرہ لوگوں کا علاج کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ڈاکٹر طاہر شمسی نے دی ہے، اور میرے ساتھ اس وقت لائن پہ ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا یہ سفر جو ہے یہ بڑا کامیاب ہوا ہے اور حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ پلازما کلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد علاج کرنا شروع کر دیں. تو مجھے پتا آپ نے اس کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو. چلو بہت شکریہ. ابھی مبارکباد لینے کا وصول کرنے کا وقت نہیں ہے. ابھی تو اس سفر کو آگے لے کے چلنے کا وقت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کام پہنچے اور ان کی جانیں بچانے کی ہم جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے کیسز میں اب منڈے سے میرے خیال میں لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں. مکمل لاک ڈاؤن تو نہیں کھلے گا لیکن پارشلی اس کو کھولا جا رہا ہے اور 60-70% اوپن ہو جائے گا. تو ان لوگوں سے کیا کہیں گے جو لاک ڈاؤن کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد ایک بڑی تعداد باہر نکلے گی، اوپن ہونے کے بعد بڑی تعداد باہر نکلے گی، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح کا فاصلہ رکھنا چاہیے؟ کیا پریکاشنز کرنے چاہیے؟ دیکھیے یہ لاک ڈاؤن کی نرمی اور بہت ساری چیزوں کو جو چھوٹ مل رہی ہے کام شروع کرنے کی، تو میری سب سے یہ التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے میں التجا کر رہا ہوں کہ پلیز یہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں SOPs ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے اس کو فالو کرنا ہے. اپنے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ ہر 20 سیکنڈ تک ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ دھونے. ماسک لگا کے چلنا ہے. یہ ماسک اب ہمارے لباس کا حصہ ہو گیا ہے. یہ فیشن کے مطابق بننے شروع ہو جائیں گے ماسک. تو لیکن اللہ کے واسطے یہ لگائیے. یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور انجانے میں ایسا نہ ہو کہ میں یا آپ کسی دوسرے کو کورونا وائرس کو پھیلانے کا سبب بن جائیں اور انجانے میں ہم کسی کی بیماری یا کسی کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں. تو یہ پلیز ہم نے ہر ایک نے فالو کرنا ہے. حکومت کی جو کوشش ہے کہ ہم واپس جو اکنامک کرائسس میں سب لوگ پہنچ چکے ہیں وہ اکنامک کرائسس آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے، ملک کے اوپر سے بھی، خاندانوں کے اوپر سے بھی، کاروبار کے اوپر سے بھی، اور انفرادی طور پہ بھی لوگوں کے. تو پلیز فالو دس. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ پلازما کا تھوڑا سا اس میں کور کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو IgGs بلڈ کر چکے ہیں، اینٹی باڈیز بلڈ کر چکے ہیں، وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ جن کو وائرس ہو چکا ہے اور جو صحتیاب ہو چکے ہیں وہ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے اس کی ایک تو اگر کراچی کے رہنے والے ہیں ان کو تو کراچی میں گلشن اقبال میں NIBD ہاسپٹل ہے جہاں پر پلازما اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں ہیلپ لائن بھی دے سکتا ہوں. اس ہیلپ لائن کے ذریعے پورے ملک میں اور جہاں جہاں پلازما جمع کرنے کا کام شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے وہاں کے ان جگہوں کے متعلق بھی معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ نمبر جو ہے آپ کو بتا دوں اس وقت. جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل پلیز بتائیے. جی 0333 297 6390. 6390. اچھا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں 0333 297 6390. یہ نمبر ہے، ہیلپ لائن کا نمبر ہے، NIBD کی ہیلپ لائن کا نمبر ہے. لیکن پورے ملک کے متعلق سینٹرز کے متعلق معلومات یہاں سے آپ کو مل جائے گی 24 گھنٹے کسی بھی وقت پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں اور اگر NIBD وہاں نہیں ہے، میں کسی بھی ایک شہر کا نام لے رہا ہوں کہ وہاں پر نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کو کراچی اس کے لیے ٹریول کرنا ہے. آپ کو یہاں سے اس نمبر سے آپ کو وہ معلومات بھی مل جائیں گی کہ آپ کے شہر میں کون سا ایسا اسپتال ہے جہاں پلازما آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پلازما سے یاد رکھیے وہ شخص جو کرونا سے صحتیاب ہوا ہے وہ کم از کم 2 لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے، کم از کم 2 لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے سیویئر کیسز کے اندر. ڈاکٹر صاحب میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک آدمی جس نے پلازما ڈونیٹ کیا صرف ایک ہی دفعہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا بلکہ ملٹیپل ٹائم ہر ایک ہفتے کے بعد
ये डोनेशन वो जारी रख सकता है 4 हफ्ते तक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको प्लाज्मा लगा है और वो क्योर हो जाते हैं, क्या वो भी उसके बाद डोनेट कर सकते हैं? जी, वो कम से कम 1 महीने के बाद जब पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। देखिए, प्लाज्मा उन लोगों को लगता है जो बहुत शदीद बीमार होते हैं, ठीक है, तो उनसे तो तवक्को नहीं करता कि वो रिकवर होने के 2 हफ्ते के बाद वो प्लाज्मा हम उनसे दें। कम से कम 1 महीने के बाद अगर वो इस काबिल हुए, उनकी सेहत इस काबिल हुई कि हम उनसे प्लाज्मा निकाल सके, तो यकीनी तौर पे वो भी आगे फिर दूसरे लोगों की जानें बचाने में अपने किरदार अदा कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर क्योंकि अभी वैक्सीन आने में टाइम है, इवन दो कि FDA ने एक ड्रग को अप्रूव किया है यूएस के अंदर और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नताइज भी आए हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वैक्सीन आने में स्टिल फ्यू मंथ्स आर देयर, तो उसके लिए आई थिंक प्लाज्मा, ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, यही सबसे बेहतर तरीक़ेकार होता है। सबसे इस वक्त प्रॉमिसिंग तरीक़ेकार है जिसमें कुदरत की बनाई हुई जो एंटीबॉडीज हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है वायरस के खिलाफ, और उस आदमी में जिससे ये निकाला जा रहा है उसके अंदर ये उसके जिस्म में ये एंटीबॉडीज उस वायरस को कंट्रोल कर चुकी हैं। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा हौसला अफजा इसकी मुताल्लिक सोच है पूरी दुनिया में। अमेरिका में 1500 हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। पूरे यूके में तमाम हॉस्पिटल में नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू किया हुआ है। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये एक्टिविटी जो हमने तकरीबन 2 महीने पहले मैंने पूरी दुनिया के साथ शेयर की थी कि पैसिव इम्यूनाइजेशन एक हौसला अफजा तरीक़ेकार हो सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि माजी में और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मेरी बात को सुना गया, पाकिस्तान में देर से सुना गया, लेकिन यहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इससे जब लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ज्यादा से हमें कम से कम भी 7 से 8 हजार लोगों का प्लाज्मा चाहिए। 7 से 8 हजार लोगों का? और अभी तक जितने लोग सेहतियाब हुए हैं वो तकरीबन 6,500 7 हजार के करीब है, लेकिन 8,500 आज नहीं चाहिए, 8,000 हमें चाहिए होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ और 3 मंथ। ठीक है, तो लेकिन इतनी बड़ी तादाद में चाहिए। और जाहिर है मजीद लोग भी सेहतियाब हो रहे हैं, तो जो सेहतियाब होता जाए वो प्लाज्मा डोनेट करता चला जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही। हम इस पेंडेमिक पे ज़रूर काबू पा सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी बेहतरीन मौजूद हैं जो दर्द भी रखते हैं और आगे बढ़ के काम भी करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, बिकॉज हमारी कौम जो है वो बड़ी विजुअल है, उसको देख के समझ में आता है। अगर आप एक मुझे फेवर कर सकें और मंडे तक मुझे बना के भेज सकें, मैं पूरी ट्रांसमिशन में, लेट नाइट शो में भी और इसके अंदर भी चलाऊंगा वो वीडियो। अगर 1 मिनट की मुझे आप वीडियो भेज दें प्लाज्मा निकालते हुए, और थोड़ा सा मुझे ये बता दें, आवाम को, कौम को ये बता दें कि प्लाज्मा जब निकालते हैं तो क्या होता है और उससे किस तरह से जान बच सकती है, तो मैं फिर वो वीडियो चला के फिर आपको ऑनर ले लूंगा, अगर ऐसा हो सके। बिल्कुल होगा, मंडे को मिल जाएगी आप। डन डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज ताहिर शम्सी साहब, डॉक्टर ताहिर शम्सी। आई प्राउडली कॉल हिम माय फ्रेंड एंड ऑनेस्टली मैंने इनके साथ बहुत काम किया है और मैं हमेशा यही कहता हूँ, पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत हैं लेकिन डॉक्टर ताहिर शम्सी जैसे लोग बहुत कम हैं, पूरी दुनिया में बहुत कम है। ये डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब का विजन था कि उन्होंने कहा था कि आप पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, यानी वो शख्स जिसे कोरोना वायरस हुआ है और वो सेहतियाब हो गया है, उसके खून में से प्लाज्मा ड्रॉ करके उसको लगा दिया जाए जिसको कोरोना वायरस की बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं या जो वेंट पे जा रहा है, उसकी जान बचाई जा सकती है। एक कोरोना वायरस का पेशेंट जो सेहतियाब हुआ है वो 2 मौत के मुंह में जाते हुए लोगों को बचा सकता है। अगर आप कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं तो NIBD जाएं और प्लीज़ जाके अपने प्लाज्मा को डोनेट करें, क्योंकि आप जान बचा सकते हैं, आप मसीहा बन सकते हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार मुश्किल की इस घड़ी में यतीम बच्चों और मजदूरों समेत सफेद पोश खानदानों की किफालत कर रहे हैं, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स को जाती हिफाजती किट्स भी फराहम की जा रही हैं। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़कात व सदक़ात के लिए राब्ता करें 0335 455 667। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं।
once again जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ उमर फारूक साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। 1990 से आप लोग काम कर रहे हैं जी। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, अल-खिदमत फाउंडेशन है और पूरी दुनिया इसे जानती है। किन हालात से गुजर रही है इस वक्त अल-खिदमत और किन हालात से गुजर रही है दुनिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब पहले तो आजकल के जो हालात हैं हमारे पूरी दुनिया के अंदर ही कोरोना वायरस आ गया है और हमारी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ थी जो 1990 से चल रही हैं और मुख्तलिफ नामों से और अच्छा उमर भाई, बहुत सारे लोग ये कहते हैं आया नहीं है, लाया गया है, कोई भी है लेकिन है तो सही ना? है तो सही, मतलब वो लाया गया तो वो बात की बात होगी, लेकिन अभी तो जाने बचाना और लोगों को संभालना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको पूरा करना, ये असल में हमारी जिम्मेदारी है। बाकी वो केस लड़ते रहेंगे कि लेकर आया गया या कौन लाया या क्या, चाइना लाया, अमेरिका लाया, जो भी लाया, वो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन अभी तो अपनी जानें बचाना, अपने माशरे में जो लोग हमारे मौजूद हैं उनकी मदद करना, उनको साथ लेकर चलना और जो मसाइल हैं, लोगों की मुश्किलात हैं, उसमें जितना हिस्सा हर फ़र्द अपना डाल सकता है वो उसको डालना चाहिए। अल-खिदमत फाउंडेशन ने भी यही किया कि बाकी रूटीन की चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जब ये वबा आई और ये मामला आया तो हमने फ़ौरन जो है वो अपने सारे काम को जो है वो इस तरफ चेंज किया और बिल्कुल आगाज़ के अंदर तो हमने यही किया कि लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है और क्या चीज़ आ गई है और क्या क्या ये अपनी तबाहकारियाँ लेकर आएगी। तो उस हवाले से लोगों को एक तो आगाही दी गई कि किस तरीके से आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, किस तरीके से हाथ धोने हैं और ये वैसे भी हमारी ज़रूरियात हैं कि सफाई का माहौल हमारा होना चाहिए। अलग बात है कि हमारे पूरे वैसे माशरे के अंदर गंद बहुत मौजूद है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं, लोगों से किस तरह अपना फासला रख सकते हैं, तो उससे बचाव के लिए जितनी ज़रूरियात हो सकती थी हमने वो कोशिश की कि पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाएँ भी अच्छा और अपनी आदत का हिस्सा। हालात इतने बुरे हैं जितने नज़र आ रहे हैं या इससे कहीं ज़्यादा बुरे हैं? अच्छा, इसमें अब साहिर भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इल्म नहीं है, मतलब कि अगर आप पूरी दुनिया की जो रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं उससे तो लगता है कि अगर कुछ वैसा माहौल पाकिस्तान के अंदर हो गया तो हमसे तो संभाला ही नहीं जाएगा और इस तरीके से होगा कि सड़कों के ऊपर भी, हॉस्पिटल्स के अंदर भी और घरों के अंदर भी लाशें पड़ी होंगी और हम उनको संभालना मुझे लगता मुश्किल हो है जाएगा। भाई देखिए, वैसा पाकिस्तान में हो नहीं सकता, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हॉपकिंस की स्टडीज़ के मुताबिक वो ममालिक जहाँ टीबी प्रेवलेंट रही है वहाँ पर ये वायरस वैसे भी इफेक्टिव नहीं होता। इसी तरह से अगर आप अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका इज़ ऑल ओपन, अफ्रीका के अंदर ये चीज़ें नहीं है, वहाँ भी टीबी प्रेवलेंट थी। येट पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है अगर उसका 10% भी हो जाता है जो यूरोप के अंदर या अमेरिका में हुआ है तो हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम उस तरह मौजूद नहीं है। अच्छा, ये वबा भी इस तरीके से है, मतलब कि आप देखें कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर नहीं है, हाँ नहीं है ना, और बाकी यूरोप जो है वो पूरा इसके तबाह हो गया है इस हवाले से। इस तरीके से ये अगर यहाँ पर आ गई तो हमें प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लेके एक बात उसकी और भी ना, ईस्टर्न यूरोप ने कभी अपने आप को बंद नहीं किया। किया। देखिए डॉक्टर फाउची से जो मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो ये है कि मैं ये नहीं कहता वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने इम्यूनिटी ख़त्म कर दी लोगों की तो वैसे ही नहीं होगा। आज पाकिस्तान के अंदर अगर हम बचे हैं तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस कदर ज़्यादा है, हमें कोरोना मतलब बड़ा मुश्किल से है कि हो कोरोना, बट एनीवे जी, मतलब ये तो मसला है कि हम जिस हालात के अंदर हम रहते हैं और जितनी खराबियों के अंदर और गटर का पानी है और बाकी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी शायद बहुत बड़ी हुई है। कोरोना तो आके चले गए हमारे साथ, तो अल्लाह ताला जो है वो शर के अंदर से भी खैर निकाल देता है, तो शायद वो है, लेकिन इसके बावजूद हमें इस पर सोचना चाहिए और प्रिवेंटिव एक्शन पूरे लेने चाहिए। मैंने पहले कहा अगर 10% भी उमर भाई वो जो यूरोप या अमेरिका में हो रहा है, अगर वो 10% भी हमारे यहाँ हो जाए तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें वो प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने अजीज़ों को बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो ये बहरहाल हमारी आगाही भी लोगों को बढ़नी चाहिए और उसके नतीजे में होना चाहिए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने ये कोशिश की कि इसको पहले आगाह किया जाए और दूसरी चीज़ हमने ये की जाए कि अल्लाह ताला इस तरीके से मुख्तलिफ वबाएँ लाकर अपनी तरफ लोगों को पलटाता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने रब की तरफ वापस पलटें। इस वक्त क्या कर रही है? इस्तग़फ़ार करना चाहिए हमें और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करके उसकी तरफ पलटना चाहिए और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी इस पूरी इंसानी तारीख़ के अंदर जो सबसे बड़ा क्वारंटाइन जिसे हम कहते हैं, आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, वो तो यूनुस अलैहिस्सलाम पर आई थी। जब वो मछली के पेट में थे वहाँ पर भूख भी थी, अंधेरा भी था और बू भी थी, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने उनको एक दुआ सिखाई जो कुरान के अंदर मौजूद है। तो हमें वो दुआ करनी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, और उस दुआ के नतीजे के अंदर शायद अल्लाह ताला हमें इस क्वारंटाइन से निजात दे दे, इस वबा से जो है वो निजात दे दे। और इस दुआ के अंदर भी 3 चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह ताला की किबरियाई का ऐलान है, उसकी बड़ाई बयान की गई है, उसकी पाकी बयान की गई है और अपने गुनाहों का एतराफ़ किया गया है। तो ये हमें जो है वो लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, अब ये वबा आ गई है तो हमें इससे निपटने की इस तरीके से अल-खिदमत ने ये कोशिश की कि जो हमारे मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम राशन प्रोवाइड करें और उनकी जो है मदद की जाए। मतलब इस तरीके से नहीं है किसी पर डाल दिया जाए
اور جس طرح ہم نے بالکل آغاز کے اندر یہ کیا کہ جتنی ویکسینیشن سینیٹائزیشن ہو سکتی تھی وہ ہم نے ساری کی، خاص طور پہ مساجد کے اندر جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو گردوارے تھے، اس طریقے سے جو ہماری اقلیتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارے سراج الحق صاحب نے کہا کہ جی وہاں پر بھی جا کے ہم نے کیا، ہم نے پورے پاکستان کے اندر گردوارے ہو گئے، مندر ہو گئے، چرچز ہو گئے، مساجد ہو گئیں اور ہاسپٹل ہو گئے، اس طریقے سے پولیس اسٹیشن ہو گئے۔ واؤچ کر سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو انسانیت کے لیے کام کرتی ہے، تو میں نے دیکھا، میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ ہم نے پورے اکراس دا بورڈ جا کر جو ہے وہ ہم سب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کن کن علاقوں میں جا رہے ہیں اور اگر لوگوں کو مدد چاہیے تو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد اور جی میں فاروق بھائی کے ساتھ ہوں الخدمت کی طرف سے۔ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ الخدمت نے ہمیشہ کام کیا، پاکستان کے لیے کام کیا، سب سے بڑی بات یہ بغیر کسی تفریط کے کام کیا ہے۔ اس وقت حالات بہت مخدوش حالات ہیں، ہر آدمی خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ پاکستان میں ایک عجیب قسمہ پرسی کے عالم سے گزر رہا ہے۔ الخدمت اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ میرے پاس اب جو میسیجز آ رہے ہیں وہ راشن کے آ رہے ہیں، کپڑوں کے آ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو میں اس وقت پچھلے 3-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کے بعد نوکری پہ کوئی چلا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں الخدمت اس وقت کیا کر رہی ہے، کتنی فیملیز کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کہاں تک جا رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن اس میں صاحب اس طریقے سے ہے کہ ہم کوئی حکومتی وسائل تو ہمارا موجود نہیں ہے کہ جو وسائل آتے ہیں تو ہم بیچ میں یہ کام کرتے ہیں کہ جو آئے ہیں اپنے وسائل کوئی نہیں ہے، ان کی بھی ہمیں ان کو دینی پڑ رہی چیزیں، تو وہ ہم آگے لوگوں تک کوشش کرتے ہیں کہ پہنچا دیا جائیں۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو ضروریات ہو سکتی تھی لوگوں کی راشن پہنچانے کی، وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو پورا کریں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر راشن سینٹر چل رہے ہیں اور جس نے رابطہ کرنا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ہر یونین کونسل کے اندر ہمارے دفاتر موجود ہیں اور وہاں پہ راشن سینٹر بھی موجود ہیں، ہر UC لیول کے اوپر پورا والنٹیئرز موجود ہیں، تو آپ وہاں پہ رابطہ کر کے اور جو بھی اگر کوئی ایسے مستحق لوگ ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جاننے والا کوئی مستحق ہے تو وہ بھی رابطہ کر کے اس اپنے مستحق تک راشن جو ہے پہنچا سکتے ہیں، اس لیے پورے پاکستان میں اس سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے جو کوشش کی کہ جو تو ہمارے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پہ کوئی پہنچ ہی نہیں پایا، مثلاً کہ کلیوں کا ایک شعبہ تھا کہ جو ہمارے پچھلے 1 مہینے سے ہماری ریلوے بند ہو گئی ہے اور کلی سارے بے روزگار ہو گئے ہیں اور حکومت کے پاس ان 2000 کلیوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم نے خاص طور پہ جا کے ان کو ایڈریس کیا اور پورے پاکستان کے تمام کلیوں کو ہمیں راشن جو ہے وہ پہنچایا، جا کر پہنچایا۔ الحمدللہ۔ اس طریقے سے ہمارے یہ خواجہ سرا جو ہیں، یہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا کہ یہ ویسے آئسولیشن کے اندر ہوتے ہیں اور کوئی ان تک پہنچتا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سراج الحق صاحب نے کہہ کر پورے پاکستان کے اندر اپنے کارپوریٹ کو ہدایت کی، اور ہم لوگ تو جانتے نہیں تھے خواجہ سراؤں کو کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن جماعت کے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز نے ڈھونڈ کے سراج صاحب کے کہنے پر ان کو گھروں پہ جا کے جو ہے وہ راشن جو ہے پہنچایا ہے۔ اس طریقے سے اقلیتوں کا بھی بڑا ایک دن گزرا ہے، وہاں بھی ہم نے کوشش کی کہ وہاں بھی ان لوگوں تک پہنچائیں، اور باقی مسلمان تو ہمارے ہیں ہی، ان تک بھی ہم پہنچا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب مل کر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں، جتنا راشن پہنچا سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو جتنا کم کر سکتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں الخدمت کی؟ الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی آپ کے سامنے جو ہے بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ پیسہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ خود اس کے والنٹیئر بن کے، ٹھیک ہے نا، آپ خود اس کے لیے ایک والنٹیئر بن جائیں، اس کے سپاہی بن جائیں، اور اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کون سے ایسے لوگ ہیں اور ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ صرف راشن کا معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ بھی ضروریات لوگوں کی پوری کی کہ ان کو پیسہ دیا ہے کہ وہ اپنی دوائی خرید سکیں، اپنے کچھ اور ضروریات جو پوری کر سکیں، دودھ لے سکیں اپنے بچوں کے لیے، یہ ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ پوری کریں۔ اس طریقے سے آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان تک بھی ایکوپمنٹ پورا نہیں ہے، ابھی تک ہماری حکومت ہے وہ پورا نہیں کر سکی ہے، تو ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اس کو کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو ہے جتنے کوارنٹائن سینٹر ہیں وہاں پہ کیمپ لگا کے وہاں پہ لوگوں کو چیزیں جو ہے پہنچائی ہیں، وہاں پہ جو ہمارا عملہ تھا اس کو بھی ہم نے چیزیں جو ہے وہاں پر پہنچائی ہیں۔ اس طریقے جتنے ہاسپٹل ہیں پورے پاکستان کے اندر، الخدمت فاؤنڈیشن دنیا کی واحد NGO ہے کہ جس نے اپنی لیبارٹری کوارنٹائن ٹیسٹ کی کورونا ٹیسٹ کی جو ہے وہ بنائی ہے، لاہور کے اندر اسٹیبلش کی ہے، اور وہاں پہ صرف 3000 روپے کے اندر جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں۔ باقی جو کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے تو 8 سے 9000 روپے کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ 3000 کے اندر۔ یہ پوری دنیا میں واحد مثال ہے کسی NGO نے اپنی ایک لیبارٹری بنا کر لوگوں کو جو ہے وہ سرو کر رہی ہے اور 3000 کے اندر دے رہی ہے۔ دوسری بات صاحب بھائی، جو آج کل کے ہمارا رمضان کا مہینہ ہے اور اس سے تمام شعبہ جو ہے وہ متاثر ہوئے، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کا جابز نہیں ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید گزر جانے کے بعد جو ہے جہاں جہاں جابز ہم لوگوں کو پہنچا سکیں وہ جاب بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے، لیکن ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے،
اور پاکستان کے تقریباً 15,000 یتیم بچے ہیں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے پورے رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں لوگ جو ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں، جس سے ہم پورا سال جو ہے وہ ان یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اور وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو گیا۔ آج 15 رمضان ہے، ورلڈ آرفن ڈے ہے، یتیموں کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں 15,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ آپ ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ پورا سال جو ہے وہ ان یتیم بچوں کی کفالت کریں گے۔ ہم نے لوگوں کو موٹو بھی یہ دیا ہے، کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی، رفاقت رسول بھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس فرد کو جنت کی جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہر خاندان کوشش کرے کہ وہ ایک یتیم بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے۔ اس کے 3 بچے ہیں تو یہ سوچے کہ میرے 4 بچے ہیں اور چوتھا بچہ جو ہے کچھ یتیم ہے، اور اس کی کفالت کے لیے جو ہے 4,000 روپے ہمارا مہینے کا خرچہ آتا ہے اور 48,000 روپے پورے سال کا جو ہے وہ خرچہ ہے۔ اس کے لیے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وبا ختم ہو جائے گی، ہم پوری ہمت کے ساتھ، امید کے ساتھ اس وبا کو یعنی پاکستان سے انشاءاللہ ختم ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا دن بڑا اچھا ہوگا، آنے والا دور جو ہے بڑا اچھا ہوگا۔ لیکن ہم سب نے مل کر ایک پیج پر آ کر، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی تفریق کے، سب ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ اس وبا سے انشاءاللہ لڑیں گے بھی، اس وبا سے جو ہے وہ نجات بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا آئندہ آنے والا دور جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ لوگ آپ کی مدد اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ پیسے دے دیں، لوگ آپ کی مدد اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ والنٹیئر کر دیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو جتنی فیملیز کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، آگے آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ رمضان کے بعد بھی یہ سپورٹ جاری رہے گی؟ دیکھیں جی، ایک تو رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سپورٹ ہوتی ہے، باقی دیکھیں کہ انشاءاللہ اگر وبا کا معاملہ اگر آگے نہ بڑھا تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اسی کو کوشش کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں یہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یہ معاملہ اگر فاروق بھائی تھوڑی سی ذرا کھل کے بات کر رہے تھے، وبا اگر ختم بھی ہو جائے نا تو ہمارے یہاں سے نہیں جائے گی 4-5 سال۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میرا پوڈ کاسٹ سن لیجیے گا، ابھی تھوڑے دن میں آ جائے گا۔ ہمارے یہاں سے نہیں جانے والی، ہمارے یہاں تو ایک اپرچونٹی ہے کرونا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پہ۔ ہمارے یہاں تو ایک اپرچونٹی ہے، ہر آدمی ڈاکٹر طاہر شمسی نہیں ہے کہ ایکچولی پریشان ہے، وہ تو میرے دوست ہیں، میرے عزیز ترین دوست ہیں، وہ جتنی محنت انہوں نے، اور ایک صحیح بات کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اتنی محنت کرنی پڑی ہے، اتنی میں نے ان کو دن اور رات اس کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے دوست ہیں وہ، اس لیے میں نہیں کہہ رہا یہاں میری وہ جگہ نہیں بنتی کہ میں ڈاکٹر صاحب کی تعریفیں کروں، لیکن میری وہ جگہ نہیں بنتی، کسے انہوں نے نہیں لکھا، ہر وقت وہ اویلیبل رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا آدمی جس کی بات پوری دنیا نے سنی، ہم نے اس آدمی کی بات سب سے آخر میں سنی ہے، امیجن کیجئے، ہم نے اس آدمی کی بات سب سے آخر میں سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہم اپنے موتیوں کو اسی طرح سے کھو دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ معذرت کے ساتھ میں چونکہ کھل کے بات کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو شب برا بھی لگتا ہے، ہمارے ہاں کرونا 5 سال بھی نہیں جانے والا، کیونکہ کرونا ہمارے ہاں ایک اپرچونٹی ہے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ بہت امیر ہوں گے اس سے، کچھ لوگ بہت امیر ہوں گے، باقی عوام کے لیے NGOs ہیں، عوام کے لیے الخدمت ہے، عوام کے لیے JDC ہے، عوام کے لیے ED ہے، عوام کے لیے SLF ہے، عوام کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ عوام کب انتظار کرتی ہے کہ حکومت نے کچھ کرنا ہے؟ اگر الخدمت کو یا JDC کو یا SLF کو یا کسی اور چیز کو اس جگہ سے نکال دیا جائے یا ED کو نکال دیا جائے تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ آپ کا تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اسپتال آپ کے پاس نہیں، وینٹیلیٹر آپ کے پاس نہیں، دوائیں آپ کے پاس نہیں، روزگار آپ کے پاس نہیں، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو NGOs ہیں کہ جو ہمارا پاکستان چل رہا ہے۔ بس اس کو جو ہے وہ اس سے کرونا کو جو ہے وہ اپارچونٹی ہم اس طرح ہی بنا سکتے ہیں، کچھ لوگ تو اس طرح بنائیں گے کہ کمائیں گے اس طریقے سے، لیکن ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ فاروق بھائی ہم مل کے کوشش کریں سب مل کے، اور اس کا جس طرح ساتھ ساحر بھائی نے کہا کہ والنٹیئر بن کے دے سکتے ہیں، تو جو فرد جس فیلڈ میں موجود ہے وہاں پہ ساتھ دے سکتا ہے۔ ساحر بھائی یہاں پہ بیٹھ کے الخدمت کا ساتھ دے رہے ہیں ہمیشہ کرونا والوں کے لیے، جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے پوری محنت کر رہے ہیں اور لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سب مل کے ہم اس کام کو جو ہے وہ کریں، اور اس مسائل سے جو ہے پوری قوم ہماری نکل آئے باہر۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آلویز پراؤڈ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود الخدمت۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بریک ہے جی، ملتے ہیں بریک کے بعد۔